اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بینہ ہے، اور بینہ کے معنی آتے ہیں بالکل واضح چیز، دوسرے لفظوں میں کہیے نمونہ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے کہ اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے کی دو صورتوں کو کچھ سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، دنیا میں جب جہالت پھیلی ہوئی تھی تو ضرورت تھی کہ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے علم اتارا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے علم اتارا ہے، اس علم کو حاصل کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ علم سے کون سا علم مراد ہے۔ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ ان کو علوم کہتے ہیں، تو علم سے کون سا علم جو انسان کی زندگی میں انقلاب لائے گا، جہالت کو ختم کرے گا، جرائم کو ختم کرے گا، تو اللہ نے فرمایا وہ وحی کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے۔ جب یہ علم ہوگا تو دنیا کے اندر سے جرائم ختم ہوں گے۔ اب آئیے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ علم کتنا ہی بلند اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن اس علم کے پیچھے نمونہ نہ ہو، آئیڈیل نہ ہو، تو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے میں آپ سے کہوں کہ بھئی نماز پڑھنا فرض ہے، یہ آپ کو علم حاصل ہوا، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ جب آپ کے سامنے نمونہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے اللہ تک پہنچ سکیں گے؟ بغیر نمونے کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی مثال ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا، فزکس کا، آپ نے کیمسٹری کا علم حاصل کیا، لیکن جب تک آپ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو نمونے کے بغیر دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک بات بہت مشہور ہے کہ ہمارے ملک میں جو بنگال کا اپنے کلکتہ کے بنگال کے ایک شخص گزرے ہیں رویندر ناتھ ٹیگور، آپ جانتے بہت بڑا فلسفی تھا۔ اس نے ایک مذہب تشکیل دیا تھا، اس کا نام رکھا تھا برہمو سماجی مذہب۔ اس نے بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد بڑے اچھے اچھے اصول جمع کیے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ مذہب دنیا میں پھیلے، لیکن دنیا میں نہیں پھیل سکا۔ تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے معاصر میں سے ہے، ہم زمانہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یورپ سے یا مصر سے واپسی ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ وہ ہوائی جہاز میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ٹیگور صاحب کیا بات ہے، آپ نے ایک مذہب تشکیل دیا تھا برہمو سماجی نام کا، وہ کیوں نہیں پھیل سکا؟ تو اس شخص نے بڑی پتے کی بات کہی، یہی وہ ٹیگور ہے جس کا راشٹر گیت ہم گاتے ہیں۔ اسی ٹیگور نے یہ کہا کہ آپ کا سوال بڑا معقول ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر علم کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اصول کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے نمونہ نہ ہو تو وہ مذہب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے جو چیزیں جمع کی تھی بڑی اعلیٰ تھی، لیکن اس کے پیچھے کوئی نمونہ نہیں تھا، اس لیے میرا مذہب نہیں پھیل سکا۔ اس کے برخلاف ہم خوش قسمت ہیں مسلمان، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ دنیا میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے پاس ایک صحیح نمونہ اور آئیڈیل موجود ہے۔ اللہ اکبر! اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، مذاہب یعنی جو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، جیسے عیسائی، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کون ہے آئیڈیل کے طور پر، تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ اپنے نمونے کو بگاڑ چکے ہیں۔
چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ خدا کا بیٹا بنا چکے ہیں۔ اسی طرح یہودی ہیں، یہودیوں سے پوچھو تمہارا نمونہ کیا ہے، تو وہ اپنے نمونے کو بگاڑ چکے ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے پاس صحیح نمونہ ہو، جس کے پاس نمونے کی وہ جو اس کا عمل تھا وہ بعینی محفوظ ہو اور ہم تک پہنچا ہو۔ ایسا دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جتنے مذاہب تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو آ کر ہمیں صحیفے پڑھ کر سنائیں تو ہم جو ہے شرک سے باز آ جائیں گے، غلط کام چھوڑ دیں گے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے وہ محمد تشریف لائے تو ہم ان کا اتباع کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ایک نمونے کے انتظار میں تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نمونہ بھیجا تو اب ان کا حال کیا تھا، جیسے ہی نمونہ بھیجا یعنی جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تک انتظار میں تھے سارے کے سارے لوگ میرے آقا کے پروگرام کو قبول کر لیتے، لیکن ان میں اختلاف ہو گیا۔ اکثریت نے میرے آقا کی بات کو قبول نہیں کیا، میرے آقا کے پروگرام کو نہیں لیا، کچھ لوگوں نے قبول کیا۔ کیوں؟ صرف تعصب کی بنیاد پر، بس سب سے بڑی وجہ تعصب۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں تعصب سے گندی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ تعصب ہی نے تو ان کو محروم رکھا سچائی سے، میرے آقا کی اطاعت سے۔ اس لیے تعصب پرستی بہت بری چیز ہے، اس کو ہمارے اندر سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں تعصب ہی کی بنیاد پر تو جھگڑے ہو رہے ہیں، لسانی تعصب، رنگی تعصب، مذہبی تعصب، معلوم نہیں کیسے کیسے تعصب موجود ہے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ تو انتظار کر رہے تھے، انہیں قبول کرنا چاہیے تھا لیکن قبول نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں قبول نہیں کیا؟ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نیا پروگرام لے کر آئے تھے؟ سوال ہوتا تھا تو قرآن نے جواب دیا نا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہی پروگرام لے کر آئے تھے جو پروگرام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی جتنے آئے تھے سب نے یہی پروگرام پیش کیا تھا۔ کیا پروگرام پیش کیا تھا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو خالص، بس شرک مت کرو، اور نمبر 2 نماز قائم کرو یعنی اللہ کے حقوق ادا کرو، اور زکوٰۃ دو یعنی بندوں کے حقوق ادا کرو۔ یہی مضبوط دین ہے، کوئی نئی بات میں یہاں لے کر نہیں آیا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے تعصب کی بنیاد پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا تو قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ کہ ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ نبیوں کے بیٹے تھے یا کس کے بیٹے تھے، ہمارے یہاں یہ سب نہیں چلتا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے، کفرو کے معنی آتے چھپانے کے، حق کو چھپایا ہے، قبول نہیں کیا ہے، تو چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یعنی وہ نبیوں کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یا وہ اپنے باپ میں یہ کیوں نہ سوچتے ہو کہ ہمارے پاس تو کتاب تھی، ہم صاحب مذہب تھے، اللہ فرما دے جب انکار کیا اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالوں گا۔ اور آگے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، کیونکہ ابھی تک انتظار کر رہے تھے نا کہ آئیں گے ہم ان کے پیچھے چلیں گے، جب آگے تو پیچھے چلو، یعنی زبانی اعتبار سے بھی وہ خود اپنے اندر اپنی مخالفت کر رہا ہے، اس سے بدترین لوگ اور کون ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا جو ایمان لائے گا پھر وہ
کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ یہودی تھا، وہ کتابی تھا، وہ مشرک تھا، لیکن ایمان لیا ہے، وہ کہیں کا بھی رہنے والا تھا، اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، اللہ فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے اچھا بندہ ہے، سب سے اچھے یہ لوگ ہیں۔ اس لیے اچھائی کا معیار بھی سمجھو۔ آج جو ہے تعصب کی بنیاد پر کس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، جو ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا وہ مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا رب ان کو بدلا دے گا۔ کیا بدلا دے گا؟ ہمیشہ ہمیش کی جنت دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آگے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور بندے بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ارے بندے اللہ سے راضی ہو جائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ ہم بارہا اس کو سنتے ہیں کہ بندے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب بخاری اور مسلم شریف کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مومن لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا اے جنت والو کیا تم راضی ہو؟ بندے تعجب سے عرض کریں گے اللہ کیا وجہ ہے ہم راضی نہ ہو؟ تم نے ہم پر بڑے بڑے احسانات فرمائے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہمارے چہرے روشن بنائے، ہم کیوں راضی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میں تمہیں کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں۔ لوگ تعجب کریں گے کیا چیز ملنے والی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب بات فرمائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، ہاں اب میں تم پر میری رضامندی کو حلال کر دیتا ہوں، یعنی گارنٹی دیتا ہوں کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس موقع پر بندے اللہ سے اتنے خوش ہوں گے جس کی انتہا نہیں ہو۔ یہ مطلب ہے بندے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یاد رکھو یہ جنت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی کہ میں مذہب والا ہوں، میں فلاں قوم کا بندہ ہوں، نہیں، بس جو اللہ سے ڈرے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ باقی وہ کتنے ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مذہب سے کیوں تعلق نہ رکھتا ہو، اس کے پاس نبیوں کی جو ہے لائن کیوں نہ ہو کہ ہمارے باپ دادا میں اتنے بڑے 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 لوگ تھے، کتنے ہی بڑے لوگ کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہ انعام ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود بھی اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ گویا اس پوری سورت کا خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بغیر نمونے کے کامیابی نہیں مل سکتی، اور جب ہم نے نمونے کے طور پر نبی بھیج دیا ہے تو اس نبی کی اطاعت کرو، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر ہم بڑے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود، بڑے مذہب والوں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ اب جو جلالین کے طلبہ ہے ان سے ایک بات کر دوں کہ منفقین کے بعد علامہ نے کہا ہے عما ہم علیہ، کیوں بڑھا ہے؟ منفقین کا جو مفعول بھی ہے اس کو بتانے کے لیے عما ہم علیہ جو ہے علامہ نے اس کا اضافہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے علامہ نے تھوڑا نیچے اتریں گے تو علامہ نے یہ ایک اور الا لیعبدوہ کے بعد جو ہے علامہ نے ان مقدر مانا ہے۔ کیوں مقدر مانا ہے؟ اس لیے کہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہاں لام ظاہر سی بات ہے علت کے لیے ہے، تو مقصد یہ ہو جائے گا کہ اللہ یہ کام کروا رہا ہے کسی مقصد کے تحت، اور اللہ کا کام کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتا، تو ان محذوف مان کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آگے کہا ہے حال مقدرہ، اس کو سمجھیے، حال مقدرہ کہتے ہیں حال اور ذوالحال کا زمانہ الگ الگ ہو۔ عام طور پر حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، لیکن یہاں حال اور ذوالحال کا زمانہ الگ الگ ہے، کیونکہ ابھی جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، یعنی جب داخل ہوں گے اس وقت ہمیشہ ہمیش نہیں، وہ تو ہمیشہ ہمیش تو بعد میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔